السلام علیکم۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ شہید صفت صاحب اور شہید ملک سعد جیسے زعماء اور قداور ہستیوں کے جو پیشہ ورانہ ورثاء ہیں وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ آپ بلا شبہ ان جیسے اعلیٰ مرتبت افراد کے ورثاء تو ہیں سو ہیں۔ آپ پورے ریاست کا ورثہ بھی آپ کے حصے میں آیا ہے۔ آپ لوگ معمولی لوگ نہیں ہیں، آپ بہت بڑے لوگ ہیں۔ میں ایک مقروض کی حیثیت سے آج یہاں آیا ہوں۔ آپ کا قرضہ ہے ہم پہ۔ بسا اوقات ہم شاید جو مالی وسائل ہیں وہ اس طریقے سے آپ کو مہیا نہیں کر پاتے جو کرنا چاہیے، اور اس سے بڑھ کر بدقسمتی سے جس احترام، جس عزت، جس مقام کا حق ہے آپ کا، وہ حق ہم ادا نہیں کر پاتے۔ وہ قرضہ ہے آپ کا، اور وہ قرضہ بہت بڑا ہے۔ ابھی قرآن حکیم کی آیاتیں تلاوت ہوئی۔ میرے اللہ نے اپنے نبی پہ جب ان آیات کا نزول کیا تو اس وقت کا جو معاشرہ تھا، اس کا جو پیمانہ تھا، وہ قبائل کی صورت میں تھا، اور قبائل یا ایک دوسرے سے امن میں رہتے تھے یا ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی کیفیت میں رہتے تھے۔ وہ زمانہ بدلا۔ آج کے زمانے میں اس یونٹ، اس بنیاد قبیلے کو تبدیل کر کے ریاست آ گئی ہے، اور اللہ پاک حکم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ہے نہیں ہونی چاہیے، وہ جماعت یہ ہے جو خیر کے لیے اٹھے، جو شر کا سامنا کرے۔ گڈ اور بیڈ کی جو ویلیوز ہیں، جو خیر اور شر کی اقدار ہیں، انسانی معاشرے میں کسی نے خیر کی اقدار کے ساتھ رہنا ہوتا ہے اور کچھ بدبخت شر کی اقدار کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ کہانی ازل سے ہے اور ابد تک اس نے رہنا ہے۔ میں اور آپ مقام شکر پہ ہم ہیں کہ ہمیں اللہ نے خیر کا جو صیغہ ہے، جو خیر کی قوت ہے، اس کا ساتھ دینے کی توفیق دی ہے۔ مختلف آراء رکھتے ہیں، مختلف دلیلیں رکھتے ہیں، بدبخت قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے فساد برپا کرتے ہیں۔ فسادی جس طرح اس اذان کی آواز آ رہی ہے، اس طرح مجھے یقین ہے کہ ان کا ٹھکانہ اسفل السافلین میں ہے۔ یہ گرے ہوئے لوگ ہیں۔ اس شہر میں بچے قتل کیے انہوں نے، کس نبی کے نام پہ؟ اے پی ایس میں ٹکڑے ٹکڑے کیے ان کے۔ حیا ان بےغیرتوں کو آنی چاہیے۔ نہیں ڈرتے ہم ان سے۔ میں نے بخار سے بھی میرا انتقال ہونا ہے، میں نے مر جانا ہے، میں نے خود کش حملے میں بھی شاید مارا جانا ہے، وہ بھی جب اللہ کا حکم ہوگا۔ کسی کا باپ اس کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اللہ اعلان کہتے ہیں ان کو۔ ہم 10 حملے کریں گے، 1000 بار جواب دیں گے۔ کس کو ڈراتے ہیں یہ؟ دین کے نام پہ ڈراتے ہیں، اسلام کے نام پہ ڈراتے ہیں، جس میں میرے اللہ نے وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، زندگی اور موت کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ جس فیصلے کا حق میرے اللہ کا اختیار ہے، جو اس کے پاس ہے، اس کے اختیار سے ڈراتے ہیں مجھے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں 20 دن بعد آپ نہیں ہوں گے، اتنی سخت باتیں نہ کریں۔
جب تک آخری سانس ہے اسی طرح کی باتیں کریں گے اور مزید شدت کے ساتھ کریں گے، مزید یقین کے ساتھ کریں گے، مزید جذبے کے ساتھ کریں گے۔ کیا کریں؟ سجدہ ریز ہو جائیں ان کے سامنے؟ بزدل، بے غیرت، چھپے ہوئے ہیں، چھپ چھپ کے حملہ کرتے ہیں، بے غیرت ہیں۔ اگر ان میں غیرت اور حیا ہو یہ سامنے آ کے لڑیں گے، کبھی بھی سامنے آ کے نہیں لڑیں گے۔ نکلے نہ باہر اپنے بلوں سے۔ آپ لوگوں کو پھر میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اللہ اور اللہ کے نبی کی جو اقدار ہیں اس کے وارث ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر تصور ہے، الفاظ نہیں ہے محض۔ آپ اس تصور کے وارث ہیں، آپ اس خیال کے وارث ہیں، آپ اس عقیدے کے وارث ہیں۔ آپ میں سے جو جائے گا وہ جنت بری میں جائے گا، اور اس طرف سے جو بھی جائے گا وہ اسفل السافلین اس کا ٹھکانہ ہے۔ یاد رکھیں، یقین کے ساتھ میں آپ کو یہ بات کروں، میں نہ کوئی عالم ہوں نہ میں کوئی فتویٰ جاری کر رہا ہوں، لیکن ہر انسان کو اللہ نے ایک حد میں یقین کا تحفہ ضرور عطا کیا ہوتا ہے۔ میں اس یقین کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں۔ یہ وردی جو آپ کو پہنائی گئی ہے، یہ ریاست نے اختیار آپ کو تقویض کی ہے کہ اب آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ نے معاشرے میں کوئی بھی گروہ، وہ کوئی بھی مسلح کارروائی کرے، اس کو روکنے کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ قانون آپ کے پس پشت کھڑا ہے، معاشرہ آپ کے پس پشت کھڑا ہے، اور جو اس تصور کو نہیں سمجھتا وہ اس معاشرے اور اس قانون اور اس ملک کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے۔ مسلمہ اصول یہی ہے، ہر ریاست کے پاس آج کا مروجہ قانون، رواج، طریقہ کار یہی ہے۔ جس کو تکلیف ہے، جس کو اختلاف ہے، وہ کہیں اور کسی اور اصول کے تحت رہنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، ان کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ اس ملک میں